افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بالآخر یکون بعدا الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتر بالسخوء ميدان أرضه والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد عجل فرجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف ورحمة الله على محبيهم وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ بلائیے اس کو جو دنیا میں ظلم ختم کرے گا اور عدالت سے بھرے گا اور ہر طرف ظلم پھیلا ہوا ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس کی کمک کر سکے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا لا وعجل فرجه أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صلوات پڑھیے صرف عالم کو بڑھانا نہیں ہے دوسری جو اس کے ساتھ ساتھ ہیں کوئی پروفیشن ہو تو ہو سکتا ہماری گفتگو ہو رہی ہے سیرت نبی اور سیرت امام حسین علیہ السلام ان دو سیرتوں کو جب ملاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کربلا سیرت نبوی کا انعکاس کرنے والا مقام ہے یعنی ریفلیکشن کرتا ہے جو سرکار چاہتے تھے امام حسین نے بھی وہی کیا کوشش ہمیں یہ کرنا ہے کہ کربلا کو ہر مرتبہ ایک نئے ڈھنگ سے سوچنے کی ضرورت ہے کربلا ایک انسٹیٹیوشن ہے ایک ایونٹ نہیں ہے ایک قصہ ہوا ختم ہو گیا یہ نہیں ہے کربلا ایک پورا مکمل دستور العمل ہے
وے آف لائف ہے۔ جب ہم قرآن سے امام کی سیرتوں کو ملاتے ہیں تو بات ابھر جاتی ہے۔ میرے ساتھ رہیے، اور میرا گلا آج ساتھ نہیں دے رہا، لیکن آپ لوگ میرے ساتھ انشاءاللہ رہیں انشاءاللہ۔ کل میں نے بتایا تھا ہر چیز کے ٹیسٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے۔ مومن کو ٹیسٹ کرنے کا آلہ کیا فرمایا مولا نے؟ 3 چیزیں۔ پہلا ٹیسٹنگ آلہ کیا ہے؟ نماز کے وقت نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ امتحنوا شیعتنا عند الثلاث، 3 مقامات پر ہمارے شیعوں کو ٹیسٹ کرو۔ نماز کے وقت مصلی بچھا دیں تو سمجھنا ہمارے ہیں اور ہماری راہ پر چل رہے ہیں۔ دوسرا، جو رموز اہل بیت ہیں کس طرح سے اس کی نگہداری کرتے ہیں، کس طرح سے حفاظت کرتے ہیں۔ رموز اہل بیت کی حفاظت آسان کام نہیں ہے۔ آج اسلامک جمہوریہ ایران کو اتنی پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں اس لیے کہ اہل بیت کے رموز کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اگر اس کو ظاہر کرنا ہو تو محنت کرنا پڑتا، اس لیول پہ انسان کو لا کر کے پھر بتانا۔ تیسرا، امانت دار ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر مومن ہیں تو امانت داری ضروری ہے۔ اگر ہم نے وعدہ کیا فلاں صاحب سے 10,000 روپے لیے فلاں تاریخ کو دوں گا، جیسے ہی وہ تاریخ آئے وہاں سے فون آیا، دیکھا نہیں، اٹھایا ہی نہیں، یہ امانت داری نہیں ہے۔ ایک دن پہلے اگر نہیں دے سکتے تھے تو ٹیلی فون کر کے بتا دیں میرے حالات کچھ ایسے سنبھل نہیں پا رہے ہیں، نہیں دے سک رہا ہوں، مجھے اور ٹائم چاہیے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی زبان کا وزن باقی رہے گا۔ امانت داری ہونا بہت لازمی ہے۔ یہ 3 نشانیاں۔ آج مرحلے کو آگے بڑھائیں۔ سرکار کی سیرت کی پہلی چیز، قرآن مجید میں کتنے سورے ہیں؟ 114۔ قرآن میں 114 چاپٹرز ہیں، 114 سورے ہیں، 30 پارے ہیں۔ پارے صرف ہماری سہولت کے لیے بنائے گئے مگر سورے اہم ہیں۔ 30 دن کے 30 پارے۔ 114 سوروں میں جو ہمارے سامنے قرآن ہے نزول قرآن سے الگ ہے۔ جو پہلا سورہ نازل ہوا وہ آج قرآن میں 96واں نمبر ہے، اس کا 96 نمبر ہے۔ تو یہ کس نے اس نمبر میں رکھا؟ کسی اور نے نہیں رکھا، سرکار کی حیات ہی میں قرآن جمع ہو گیا تھا، کسی نے کسی کو جمع نہیں کیا۔ 2 اختلافات کو اچھی طرح سے سمجھیے اور یہاں سے ٹھیک کر کے جائیے، سب مل کے اچھی طرح سے صلوات پڑھیے محمد والا۔ مائک کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے شاید یہاں، صرف آواز کا آ جانا کامیابی نہیں ہے۔ میرے سینے میں جو تکلیف ہو رہی ہے اس کے معنی کہ کوئی سیٹنگ برابر نہیں ہے، اس کو کون کر رہا ہے نہیں معلوم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ قرآن مجید کے 2 نزول ہیں، نزول ترتیبی۔ قرآن جو نازل ہوا پہلا سورہ کیا ہے؟ وہ سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ، پہلا سورہ ہے پڑھ سے، اللہ کے نام سے پڑھ جس نے تجھے پیدا کیا۔ لیکن آج کل قرآن میں پہلا سورہ کون سا ہے؟ سورہ الحمد، جس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ وہ 96 میں کیسے چلے گیا؟ یہ پہلے کیسے آ گیا؟ سرکار نے بتایا جب کبھی آیت نازل ہوتی تھی
سرکار بتاتے تھے کہ اس آیت کو کس سورے میں رکھنا چاہیے، سورے کے نام بھی سرکار نے بتا دیے اور کہاں کہاں رکھنا ہے یہ بھی سرکار نے بتا دیا۔ قرآن میں کسی طرح کی تحریف نہیں ہوئی، نہ ایک لفظ اس میں اضافہ ہوا، نہ ایک لفظ اس میں نکالا گیا، نہ ادھر کا ادھر ہوا، نہ ادھر کا ادھر ہوا۔ قرآن میں کسی طرح کا کرپشن نہیں ہوا، جیسے قرآن سرکار کے زمانے میں تھا ویسے ہی ہمارے سامنے ہے۔ مثال آپ نے جب آپس میں میسیج دیتے ہیں نا، ابھی بھیجتے ہیں نا آج کل، ٹیلی فون سے سستا میسیج ہے، میسیج بھیجا آپ نے ٹیلی فون کے ذریعے سے، جیسے بھیجیں گے ویسے ہی پہنچے گا، اس میں اگر آپ نے غلطی کی ہے تو وہ غلطی بھی ویسے ہی پہنچے گی، بیچ میں کوئی بدل نہیں سکتا۔ اسی طرح سے لوح محفوظ سے لانے والا امین جبرائیل جس سینے پر آیا، سرکار امین، رسول امین، کوئی لفظ ادھر کا ادھر قرآن میں نہیں ہوا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ صرف والیوم کو بڑھانے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ جو اس کے سسٹم ہیں، کون سی چیز بڑھانے سے آپ کے سینے کو تک۔ بہرحال ہمارے پاس، میں تو کہا کرتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی حالت کو دیکھنا ہو تو مائک کو دیکھ لیجیے، وہی حالت مسلمانوں کی۔ صلوات پڑھیے محمد والا اجل فرج۔ میرے ساتھ رہیے، ادھر ادھر مت دیکھیے، وہ لوگ ہوتے رہتا ہے۔ میرے ساتھ ہیں آپ لوگ، سب مل کے اچھی طرح صلوات پڑھیے تاکہ دنیا کو سمجھیں۔ تو قرآن کے دو طرح کے نزول ہیں، ایک نزول دفعی، ایک نزول ترتیبی۔ قرآن ایک مرتبہ پورا نازل ہو گیا، کب نازل ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو قرآن کب نازل ہوا؟ شب قدر میں، پورا لوح محفوظ سیدھا سینہ رسول پہ نازل ہو گیا۔ اور اس کو کہتے ہیں نزول دفعی، ایٹ ونس۔ انزلنا کے معنی جیسے بارش دب آتا ہے، بارش جب آتی ہے تو سیدھا ڈائریکٹ آتی ہے۔ اور نزول تدریجی کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ مکے میں 13 سال نازل ہوا، مدینے میں 10 سال، جملہ کتنے سال ہوئے؟ 23 سال۔ 23 سال میں قرآن تھوڑا 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 کر کے نازل ہوا۔ جو مکے میں نازل ہوا ان سوروں کا نام ہے مکی سورے، جو مدینے میں نازل ہوا ان سوروں کا نام کیا ہے؟ مدنی سورے۔ بات سمجھ میں آ گئی بات؟ مکی سورتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں توحید اور قیامت کا تذکرہ زیادہ ہے۔ اگر اللہ سمجھ میں آ گیا تو محبت سے سجدے کرے گا، اگر قیامت سے سمجھ میں آ گئی ڈر کے کرائم نہیں کرے گا۔ اگر قیامت معلوم ہے کہ مجھے روز قیامت جا کر کے منہ دکھانا ہے، میرا کردار سامنے آنے والا ہے، اگر وہ سمجھ میں آ گیا تو برائیاں نہیں کرے گا۔ اسی لیے پہلے مکی سوروں میں یہ تمام التزام ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، اب یہاں پر شیعوں میں ایک اختلاف اور سنی بھائیوں میں ایک اختلاف، دونوں کو اچھی طرح سمجھ کے جائیے۔ اور یہ چیزیں ذرا سا عام عموماً ممبروں پہ بیان نہیں ہوتی، اگر آپ سمجھ کے جائیے۔ سنی حضرات کہتے ہیں کہ تیسری خلافت کے زمانے میں قرآن جمع ہوا۔ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ مولا نے قرآن کو پیش کیا، ان لوگوں نے نہیں لیا تو قرآن واپس مولا نے لے لیا، اور وہ قرآن امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔
جب آئیں گے تو وہ قرآن کو لائیں گے۔ دونوں میں ذرا سا کریکشن کی ضرورت ہے۔ پہلا کریکشن برادران اہل سنت جو کہتے ہیں تیسرے دور میں جمع ہوا، غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سرکار اس دنیا سے گئے تو 100 حافظ قرآن تھے، بعض نے 800 سے زائد لکھا ہے۔ 800 حافظ قرآن تھے تو جمع نہیں ہوا تھا تو کیسے؟ تو معلوم ہوا تو قرآن کا جو حفظ کیا گیا سورہ الحم سے لے کر کے والناس تک، تو یہ جو حفظ ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جب حفظ ہو گیا تو قرآن جمع تھا، اسی لیے قرآن خود کہتا ہے ان علینا جمعہ ان علینا قرآنہ، قرآن کا جمع کرنا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کا پڑھنا بھی ہمارا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اس کا نام ہے نغزی جواب۔ نغزی جواب کے معنی 2 جمع 3 برابر ہے 5، یہ نغزی جواب ہے۔ قرآن جمع ہو گیا تھا سرکار کی حیات میں، کوئی پوچھے دلیل کا حافظان قرآن دلیل، ختم ہو گئی بات۔ البتہ حلی اس کا جواب ہے۔ تیسرے دور میں کیا ہوا؟ عرب جب عربی پڑھتے ہیں ان کو زیر زبر کی ضرورت نہیں ہے، فتح کسرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جائیے UAE وغیرہ میں اخبار نکلتا ہے عربی میں، ان کے پاس زیر زبر لگا ہوا نہیں رہتا، پھر کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے ہم لوگ اس نے اگر آپ نے لکھا اس نے، وہ پیش نہیں ہوتا، کیسے پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ اس کو جملے میں دیکھتے ہیں، اسی لحاظ سے کبھی زیر لگاتے ہیں کبھی پیش لگاتے ہیں۔ اسی طرح سے عربی زبان جاننے والے عربی کو جب پڑھتے ہیں تو ان کو زیر زبر کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن جب نازل ہوا تو زیر زبر نہیں تھا، اسی لیے 7 طرح کی قرات تھی، یعنی آیتوں کو 7 ڈھنگ سے پڑھا جاتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قانون ہے۔ اگر بولوں گا تو سب سو جائیں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ عربی زبان ہے۔ مگر اتنا سمجھے کہ 7 قسم کے قرات تھی۔ یونیفیکیشن آف دی ریسائٹیشن، یعنی سب کو ایک طرح سے پڑھانا سکھانا تھا۔ اس کے لیے ضرورت تھی کہ سب لوگ ایک ہی طرح سے پڑھیں تاکہ قرآن میں اختلافات نہ ہوں۔ تو تیسری خلافت کے زمانے میں ایک کمیٹی بٹھائی گئی جس کا کام کیا تھا کہ جو قرآن میں زیر زبر نہیں ہیں ان کو زیر زبر لگا کے ایک فارم پہ رکھ دیا جائے جو قانون کے اعتبار سے۔ اس کمیٹی میں مولا کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام ہے ابو الاسود دؤیلی۔ ابو الاسود دؤیلی، مولا نے ان کو عربی کے قانون سکھائے تھے، مولا نے اس کمیٹی میں بٹھایا تھا۔ تو معلوم ہے مولا کا بھی ہاتھ اس میں ہے۔ بغیر اہل بیت کے بغیر عزم بلندی پہ چڑھ نہیں سکتے، خیال و فکر کی راہوں پہ بڑھ نہیں سکتے۔ علی ہے نقطۂ پر نور بائے بسم اللہ، علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھ نہیں۔ علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھ نہیں سکتے، حقیقت یہی ہے۔ تو وہ تیسری خلافت کے زمانے میں کیا ہوا؟ قرآن جمع نہیں ہوا، یونیفیکیشن یعنی ایک طرح کی قرات پڑھنے کے لیے زیر زبر لگائے گئے۔ ہو گئی بات؟ اب آئیے شیعہ حضرات کا مسکنسپشن دور کیجئے۔ بڑی ہمت چاہیے بولنے کے لیے، ہاں میں ہمت کرتا ہوں، ہم تو بدنام ہونے میں بہت ماسٹر ہیں نا بھائی، پریشانی نہیں ہے۔ دیکھیے بہت اچھی طرح سے مولا نے جو قرآن پیش کیا تھا یہ الگ سا قرآن نہیں تھا، اس کے 40 پارے نہیں تھے، یہی 30 پارے تھے۔ مولا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ قریب تھے رسول اللہ کی۔
جب پہلی وحی آئی شیطان چیخ کے رویا. مولا نے پوچھا ما ہذہ الرنہ، یا رسول اللہ یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی، چیخ رہا، کون پیٹ رہا ہے سر کو؟ تب رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت تسمع ما اسمع انت ترى ما ارى، یا علی تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں، یا علی تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں. تجھ میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تو نبی نہیں ہے، تو میرا وصی ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. مولا نے فرمایا ہے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ اتنا قریب ایسے تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ. زمینداری کوئی کرتے ہیں دیکھا نہیں ہے؟ نہیں کرے تو بھی سوچے معلوم ہے نا بھئی، اگر گائے کا بچڑا ہو، بھینسے کا بچڑا ہو، جو پیدا ہونے کے بعد گائے کا بچڑا جو ہوتا ہے وہ ماں سے جدا نہیں ہو سکتا. جیسے ہی جدا ہوا تو ماں چیختی ہے، اور ادھر بیٹا بچہ بھی چیختا ہے. یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے. اس کو کہتے ہیں انسیپریبل، یعنی دونوں کو کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا. مولا فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ میں ایسے تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ، یعنی میں جدا ہوتا تو وہ چیختے تھے، یعنی وہ جدا ہوتے تو میں چیختا تھا، یعنی دونوں ہم لوگ جدا ہو نہیں سکتے تھے. سب سے زیادہ اگر کوئی قریب رہا ہے سرکار کے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو سرکار کیا فرمایا مولا نے، لو کسرت لی الوسادہ ثم جلست علیہا لقضیت بین اہل التوراۃ بتوراتہم وبین اہل الانجیل بانجیلہم بین اہل القرآن بقرآنہم. اگر علی کو کرسی عدالت پہ بٹھایا جاتا، اگر یہودی آتا تو میں توریت سے فیصلہ کرتا، اگر مسیحی آتا تو بائبل سے فیصلہ کرتا. مولا نے ڈیموکریٹک اصول بنائے. انڈیا میں مسلم پرسنل لا ہے. کیا مسلم پرسنل لا کے معنی کیا ہیں؟ یعنی میرا کیس اگر ہمارا خدا نخواستہ کسی کے پاس کورٹ میں کیس نہیں جائیے، علماء سے حل کریے، بہت جلدی ہو جاتا ہے. کورٹ میں ملینز سب کیسز پڑے ہیں، حل ہو رہا ہی نہیں. اسی لیے کوشش کریں علماء کے پاس جائیں. اگر کیس آیا مسلمان کا تو جج کہتا ہے کہ تمہاری جیسی شریعت ہے وہ شریعت کے احکامات لاؤ، اسی طرح سے ہم فیصلہ کریں گے. شافعی کو شافعی کی طرح، حنفی کو حنفی کی طرح، 4 اماموں کے ساتھ 5ویں شیعوں کو شیعوں کی طرح. اس کو کہتے ہیں کیا؟ مسلم پرسنل لا. کیوں ہے مسلم پرسنل لا؟ اس لیے کہ انڈیا میں لارجسٹ ڈیموکریسی ہے. کس نے دیا یہ علی ابن ابی طالب دیا. مولا نے فرمایا اگر کرسی عدالت پہ بٹھایا جاتا تو میں سب کو ایک ڈنڈے سے ہانکتا نہیں تھا. توریت والوں کو توریت سے، انجیل والوں کو انجیل سے، قرآن والوں کو قرآن سے. 1400 سال پہلے ڈیموکریٹک اصول مولا علی نے بتائے ہیں. جو کچھ ہے اسی دروازے کا صدقہ. افسوس یہ کہ ہمیں ہی معلوم نہیں ہے. جو کچھ ہے اہل بیت کا ہی صدقہ. اس کے بعد مولا نے فرمایا واللہ انی علی ابن ابی طالب، خدا کی قسم میں ابو طالب کا بیٹا علی، باپ کا نام غرور سے لے رہا ہے، شرمندگی سے نہیں. بتا رہا ہے نہ ادھر جھول ہے نہ ادھر جھول. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. میں ابو طالب کا بیٹا علی اعلم سب سے زیادہ جانتا ہوں، پورے اصحاب سے زیادہ. حیثو ما نزلت، کہاں کہاں قرآن کی کون سی آیت نازل ہوئی،
پہاڑی پہ، سمندر میں، بر میں، بحر میں جانتا ہوں۔ تو مولا علی سب سے کلوز تھے، اور مولا علی جیسے ہی آیت اترتی تھی لکھتے تھے اس وقت کون کون ہے، یہ پورا، ہاں پوری ڈائری ہو گئی مولا کی۔ جیسے جیسے قرآن آ گیا تفسیر مولا لکھتے گئے۔ کس چیز کو پیش کیا مولا نے؟ معصوم تفسیر کو پیش کیا۔ یہی 30 پارے تھے لیکن تفسیر مولا نے جیسے تھی ویسے ہی پیش کیا۔ اگر اس کو قبول کر لیتے تو خلافت کو دینا پڑتا تھا۔ تو انہوں نے انکار کیوں کیا؟ انکار اس لیے کیا کہ اس کو قبول کریں غدیر کو قبول کرنا ہے، اس کو قبول کرنا علی کو قبول کرنا ہے، اس کو قبول کرنا فدق دینا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اسی لیے انہوں نے جب کیا تو مولا نے فتنے سے بچانے کے لیے، مسلم امہ کو نہیں بانٹنے کے لیے مولا نے اس کو وڈرا کر لیا۔ تو مولا نے جو قرآن رکھا ہے امام کے پاس وہ یہی قرآن ہے تفسیر معصوم کے ساتھ۔ تو ذہن میں رکھیے 40 پارے والا قرآن ہمارے پاس ہم بلیو نہیں کرتے۔ قرآن ایسے ہی ہے، اس میں نہ اضافہ ہوا، نہ اس میں کچھ نکالا گیا، نہ آیتیں ادھر کی ادھر ہوئیں، جیسے ہی ویسے ہی ہے۔ آج مسلمان، ہر مسلمان کا طبقہ یہی مانتا ہے۔ صرف پریشانی کیا ہے؟ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی مگر معنوں میں تحریف ہوئی، یعنی قرآن کے سمجھنے میں تحریف ہوئی۔ اسی لیے 4 5 72 فرقے ہو گئے۔ اگر معلوم کرنا کیوں ہوئے، مثال دیتا ہوں آپ کو۔ مجلس پڑھ رہا ہوں میں، پڑھتے پڑھتے میں 5 منٹ خاموش ہو جاؤں، صرف 15 سیکنڈ خاموش ہوتا ہوں، دیکھیے کتنی دیر لگتی ہے۔ صرف 15 سیکنڈ ہے، سب بے چین ہیں۔ اگر میں 5 منٹ خاموش ہو جاؤں، لوگ کیا کیا سوچتے ہیں؟ 15 سیکنڈ میں یہ حشر ہے، تو معلوم ہوا مولوی عالم اتنا سمجھ جائے وہ بلند نہیں ہے، ذکر بلند ہے، اس کی خاموشی بھی کھلتی ہے مجمع کو۔ توجہ کا طالب ہے، اتنا سمجھ جانا چاہیے۔ مجلس پڑھتے پڑھتے 5 منٹ خاموش بیٹھا، جو جیسا ذہن تھا ویسے سوچ کے لکھنا شروع کر دیا۔ جی آپ کو حق ہے سوچنے کا، میں خاموش ہوں، لیکن کیا آپ کا سوچنا صحیح ہے کہ میں وہی سوچ رہا ہوں جو آپ سوچ رہے ہیں؟ ضروری نہیں، ہو سکتا ہے صحیح ہو۔ جی بچے اسکول جاتے ہیں، ان کو یاد ہے، سبق یاد کر کے جاتے ہیں۔ بچے سمجھیں گے مولوی صاحب یاد کر کے آئے تھے، صفحہ الٹ گئے ہیں، اب ان کو نہیں معلوم کہاں سے شروع کرنا ہے، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر بولے گا مولانا نے کہا تھا ابھی گلے میں درد کا ہے، شاید گلا دبا ہی لیا ہے ان کو۔ جی تاجر یہ بولے گا شاید نذرانے کی کوئی چکر چلا رہے ہیں مولانا۔ جی جو جیسا ہوگا ویسے سوچے گا۔ کیا سچ سوچ رہے ہیں؟ نہیں معلوم، ہو سکتا ہے۔ سچ کون ہے؟ کوئی اٹھ کے پوچھے مولانا آپ خاموش کیوں ہیں؟ جو میں وجہ بتاؤں گا وہ سچی ہوگی۔ قرآن آتا گیا، سرکار بتاتے گئے، قرآن آتا گیا، سرکار بتاتے گئے، سرکار گئے، قرآن تھا خاموش، جو جیسا تھا ویسی تفسیر لکھی۔ اسی لیے سرکار نے کہا میں قرآن کو ہی نہیں چھوڑ رہا ہوں، اس کے بولنے والے اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ میں نہ صرف قرآن کو چھوڑ رہا ہوں بلکہ قرآن کی بولتی کتاب کو بھی چھوڑ رہا ہوں، جن کا نام ہے اہل بیت، قرآن ناطق، بولنے والے۔ تو اب آئیے پہلا سورہ کون سا نازل ہوا؟ سورہ علق کہتے ہیں، اس کا نام ہے سورہ علق۔ نمبر کتنا ہے؟ 96۔
اب جو ترتیبی قرآن میں ہے 96 ہے، مگر پہلا نازل ہوا کہاں ہوا؟ غار حرا میں، مکے میں۔ کیا آیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آیت ہے اس میں؟ اقرا، پڑھ۔ اسلام کی پہلی آواز پڑھ ہے۔ ہماری نجات ہی پڑھنے میں ہے، ادھر ادھر۔ اگر یہ بچے آئندہ چاہتے ہیں اچھی روشنی بنائے، زندگی روشن بنائے، پڑھنے میں جو روشنی ہے کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اسی انڈیا میں ایسے بھی پروفیشن ہے جس کی ماہانہ 3 لاکھ تنخواہ۔ کتنے پاپڑ بیلنا ہے؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ مزدوری سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، علم ہی ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تہران کے ایک ٹیکسی میں یہ لکھا ہوا تھا، بہت پسند آیا مجھے، بہت اچھی طرح دیکھا۔ ٹیکسی کے پیچھے جیسے آٹو رکشہ کے پیچھے لکھا ہو رہتا ہے نا، کچھ ماں کی دعا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کبھی شعر۔ تہران میں لکھا ہوا تھا ایک ٹیکسی کے پیچھے، نتیجے فرار از مدرسے، اسکول سے بھاگنے کا نتیجہ۔ چلو آپ پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اسکول سے بھاگو نہیں، پہلے سورت قرآن کی پہلی آیت اقرا اور آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم۔ جب تک پڑھو گے نہیں اس وقت تک کمال ملنے والا نہیں۔ پڑھو تو کمال ملے گا۔ یہ ہو گیا سرکار کی سیرت۔ آئیے اب امام حسین سے ملا ہے، ہم ایک ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ سرکار، یہ امام حسین۔ زیارت 40 مومنین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ کتنی نشانی ہیں مومنین کی؟ 5 نشانیاں۔ سب سے پہلی نشانی، نماز نہیں پڑھتا۔ یہی نشانی ہے۔ پہلی نشانی، بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتا ہے نماز میں، ہماری خصوصیت۔ نمبر 2، خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے۔ نمبر 3، انگوٹھی عقیق کی پہنتا ہے۔ نمبر 4، زیارت 40 پڑھتا ہے۔ خدا لے جائے وہاں پر بہت اچھا ہے، نہ لے جائے معرفت کے ساتھ یہاں سے سلام کیجئے، وہاں سے جواب آتا ہے۔ 5ویں ذرا سا مشکل چیز ہے لیکن ہو سکتی ہے۔ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، 17 واجب اور 34 نافلہ۔ جب واجب ہی کا پتہ نہیں تو نہیں ماشاءاللہ پورے مومنین سب نمازی ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ زیارت 40 میں کیا ہے؟ ایک ٹکڑا، وہ ٹکڑا کیا ہے؟ بدل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الضلال والجہال۔ حسین نے، اے پروردگار، حسین نے، امام حسین نے اپنا خون دے دیا، اپنا سب کچھ تحفے کے طور پر تیرے سامنے پیش کر دیا۔ کائے کے لیے؟ تاکہ تیرے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو، یونیورسلٹی ہے، صرف شیعوں کو نہیں، سارے انسانوں کو کس چیز سے بچائے؟ گمراہی سے بچائے، جہالت سے بچائے۔ کربلا علم کی جگہ ہے، جہالت کی جگہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے جس طرح سے سرکار کی
سورہ کی ایک آیت، پہلی آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اقرا سے۔ میں نے 2-4 سال پیچھے جو نماز مجلسیں پڑھی ہیں اس میں گزارش کی ہے، نہیں معلوم کتنے لوگ عمل کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ خدا انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے۔ مجلس سن کے ہاں ہوش کر کے چلے جانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تقدیر کو بدلیے عمل کے ذریعے سے، عمل بغیر کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ دنیا گزر جائے گی مگر جو روشن خیالی آنی ہو تو عمل کے ذریعے سے، عمل جو بتایا جا رہا ہے اس پہ عمل کریں۔ جو لوگ بہت سے لوگ بچپنے ہی سے کام شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کی سہولت نہیں تھی، پڑھنے کو جانے کو نہیں ملا، مگر ان بچوں سے بھی گزارش ہے روزانہ شام میں 1 گھنٹہ تعلیم حاصل کریں۔ جو بچے بڑے ہیں، جو اسکول جاتے ہیں، جن کے اچھے مارکس ہیں، وہ لوگ بچوں کو پڑھائیں، اس لیے کہ اقرا کے معنی یہی ہے۔ امام حسینی نے بھی کیا فرمایا؟ من الجہالہ، میں کربلا جا رہا ہوں جہالت کو دور کرنے کے لیے، تمہاری جہالت دور ہو جانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ مجلس میں آ کے اور جاہل ہو جاؤ، علم حاصل کرو تو حسین سمجھ میں آئیں گے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا سلونی، مجھ سے پوچھو۔ ادھر کہہ رہے تھے اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہیں، مولا فرما رہے تھے مجھ سے پوچھو، علم آئے گا تو علی معلوم ہوگا، علم بغیر علی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ آپ لوگ بھی کربلا کو علم کے ذریعے سے پھیلائیے، بہترین مقام ہے، تعلیم حاصل کیجئے، اردو پڑھیے، عربی پڑھیے، فارسی پڑھیے، یہ زبان سیکھیے اور ایجوکیشن حاصل کیجئے۔ ایج کا کوئی خیال نہ کیجئے، زندگی میں کبھی خیال ایج کا نہیں کیجئے۔ ایک قصہ یاد آ گیا، اخفش نامی ایک شخص تھا جو قفل بناتا تھا، قفل، تالا، ماہر تھا تالا بنانے میں۔ ہر مرتبہ تالا بنایا، بادشاہ کے پاس پیش کیا، بادشاہ اس کو کچھ نہ کچھ انعام دیتا تھا، اچھی چیز بنایا۔ ایک مرتبہ بیٹھا تھا دربار میں، ایک بڈھا دبلا، کپڑے بھی کثیف، اچھے نہیں، پھٹے اٹھے پرانے، داخل ہوا، سب پورا دربار کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یار میں کتنی مرتبہ آتا ہوں، کوئی میرے لیے اٹھتا نہیں ہے، یہ بڈھے کے لیے سب لوگ اٹھ رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ عالم ہے۔ اس نے کہا یہ عالم ہے؟ یہ عالم کی قدر ایسی ہوتی ہے؟ تو معلوم ہے ہنرمند کی قدر نہیں ہے، عالم کی قدر ہے۔ اس نے کہا کہ میں کیوں نہیں عالم بنوں؟ اس کی بھی ایج ہو گئی تھی 40-50 ایئرز، بڈھا ہو گیا تھا یہ خود۔ جا کے غار میں بیٹھا، رو رہا تھا۔ اس کی نگاہ غار کے دہانے پہ پڑی جہاں پر پتھر رکھا ہوا تھا، پتھر کے بیچ میں سوراخ پڑ گیا تھا۔ کیوں سوراخ پڑا تھا؟ اس لیے سوراخ پڑا تھا کہ پتھر اوپر سے پانی پڑ رہا تھا مسلسل، پانی پڑتے پڑتے اتنی مرتبہ پڑا کہ سوراخ پتھر پہ آ گیا۔ اس نے کہا اخفش تیرا دل پتھر سے زیادہ تو قوی نہیں ہے، تیرا دل اس سے زیادہ نرم ہے، تو علم کو زیادہ تو پڑھنے لگ، انشاءاللہ تو بھی عالم ہو جائے گا۔ چنانچہ استاد کے پاس جاتا ہے، عربی کا درس لیتا ہے، درس لے کے آتا تھا، گھر میں بکری تھی، بکری کے سامنے بولتا تھا، اتنی مرتبہ بولتا تھا بکری تنگا کے ہلاتی تھی سر، تب سمجھ جاتا تھا اب مجھے یاد ہو گیا۔ میرے جوان بچوں اچھی طرح سے سمجھو، بعد میں ایسا عالم بنا عربی لینگویج کا، اس کا نام ہے اخفش۔ جب وہ کہہ دیتا ہے کوئی علماء اس کے مقابل میں نہیں آتے، عربی ادبیات میں سب سے بڑا ماہر اخفش، اور اس کے بکرے کا نام ہے بز اخفش، مشہور ہے اخفش کا بکرا۔ تو معلوم ہوا انسان اگر ایج کا بھی نہ خیال کرے، ہمت کرے، تو وہ علم بھی حاصل کر سکتا ہے۔ میرے جوان بچوں، آج کا درسی قرآن کا یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرو، تعلیم میں ایج کی فکر نہ کرو۔ اگر قرآن نہیں پڑھنا آتا، مولانا اب 60 سال کے ہو گئے، اب کیا پڑھیں گے، قبر میں پیر چھوڑ دیے ہیں۔ ارے بھی کس نے کہا قبر میں پیر چھوڑے؟ تم تو مومن ہو یار، قبر میں تم کو پیر نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ موت کو تم حیات دینا ہے۔
مذاق نہیں کر رہا ہوں. مومن موت کو حیات دے سکتا ہے. کیسے حیات دے سکتا ہے؟ علم کے ذریعے سے. علم حاصل کیجئے. علم کیسے؟ میرے ساتھ رہیے, صلوات پڑھیے محمد والے. ہمارے پاس بہترین سسٹم ہے قم میں اور نجف میں. ہماری سوسائٹی میں لانا چاہیے سسٹم. کیا سسٹم ہے؟ جو اوپر جاتا ہے نیچے والے کو پڑھاتا ہے. ایک سطح جانے کے بعد نیچے والے کو پڑھاتا ہے. مثلاً اگر کوئی گریڈ 8 پڑھ رہا ہے, یا کیا چلتا ہے, اے لیول او لیول چلتا ہے شاید نا, یہاں کیا چلتا ہے یہاں پہ 8 اسٹینڈرڈ, اس کے بعد SSC, کچھ اس طرح کی بات ہے نا بھائی. اگر 8 اسٹینڈرڈ میں آپ پڑھ رہے ہیں تو 7th اسٹینڈرڈ کے بچے کو سبق دیجئے. 7 میں پڑھ رہے ہیں 6 والے کو پڑھائیے. 6 میں پڑھ رہے ہیں تو 5 والے کو پڑھائیے. 2 فائدے ہوں گے. آپ کبھی زندگی میں بھولیں گے نہیں. ایک غریب جس کو نہیں آتا وہ سیکھنے لگے گا. تو ٹیوشن ضروری نہیں ہے کہ پیسے سے ہی ہو. اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے انفاق کرو. انفاق کے معنی پیسہ دینا نہیں ہے. جو خدا دیا ہے دے دو. یا ہنر دیا ہے تو دو, یا علم دیا ہے تو دو. نجف و قم میں یہ سلیقہ ہے. مباحثہ ہوتا ہے ہمارے پاس. مباحثہ کے معنی مثلا میرا کلاس میٹ ہے, ہم نے ایک کلاس میں درس لیا, رات کو جا کے اسٹڈی کرتے ہیں. ہمارا ایک ہم مباحث کے معنی ہم سے بحث کرتا ہے, وہ ہم سے گفتگو کرتا ہے, اس کا نام ہے ہم مباحث. رات میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. دوسرے دن کلاس میں جانے سے پہلے جو رات میں درس سیکھا ہے ہم دونوں کلاس میٹ آرگیو کرتے ہیں کیا سیکھا ہے. اگر کرنے لگیں تو وہ کبھی درس بھلانے والے نہیں ہیں. امتحان کی رات کو او یار کچھ بھی یاد نہیں ہوگا. کب یاد ہوگا؟ اگر ہر روز کا درس اسی روز ختم کر دیں. امتحان کے روز آرام سے سو جائیں. ابھی سائیکالوجسٹ نے کہا جو اسٹوڈنٹ امتحان کی رات آرام سے سوتا ہے اس کے مارکس بڑھتے ہیں. کون آرام سے سوتا ہے؟ جو پہلے سے محنت کیا ہے. محنت نہیں کرنے والا اس کو کہتے ہیں امنیہ. شیطان کیا کرتا؟ ابھی ٹائم ہے یار ڈرو نہیں, ابھی ٹائم ہے ڈرو نہیں. جیسے فجر کی نماز کے لیے اذان ہو رہی, اٹھنا چاہتے ہیں, شیطان کہتا ابھی ٹائم ہے یار, سوا گھنٹہ ہے فجر کو ہونے کے لیے, سورج نکلنے کے لیے, ابھی سو. روایت میں تھپکتا ہے تھپکتا ہے تھپکتا ہے تھپکتا ہے تھپکتا ہے سلاتا ہے سلاتا ہے. سب سے زیادہ خطرناک نیند آتی ہے کب؟ نہیں چاہیے. سب سے زیادہ خطرناک, صلوات پڑھیے محمد والے. سب سے زیادہ خطرناک کب نیند آتی ہے؟ فجر کے بعد, اذان کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان سلاتا ہے گرمی سے, ٹھنڈا, سو یار سو یار سو یار, یہاں تک کہ سورج نکلتے ہی ہاں 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 میں جیت گیا. تو جاتے جاتے کان میں پیشاب کر کے چلے جاتے. روایت میں, مجھے نہیں معلوم وہ کیسا ہے, صبح جا کے پاک کیجئے, خدا نخواستہ تمام مومنین انشاءاللہ جاگتے ہیں. تو سلاتا ہے فجر میں. کیوں فجر میں سلاتا ہے؟ کہ سب سے زیادہ بہترین ٹائم جو ہے فجر کا ہے. بچے ہمارے جلد سے جلد سو جائیں, حضرت ٹی وی کو بند کریں اور جلد سے جلد ڈنر کھائیں, سو جائیں. صبح 6 بجے کے بعد بستر کو لگائیں نہیں اپنے آپ کو. اس کے بعد زندگی نہ بدلے تو میرا نام بدل جائے. تعلیم حاصل کرنا تو سب سے بہترین ٹائم فجر کی نماز کے بعد کا ٹائم ہے. ہر سبق آپ کو یاد ہو جائے گا. حدیث میں ہے کہ صبح نسیم چلتی ہے. نسیم کے معنی ایک ایسی ہوا مریض کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے. مولا آپ کا کون ہے؟ مولا آپ کا مولا کیا کہتا ہے؟ 21 رمضان کی صبح, بلکہ 19 رمضان کی صبح, سورج تو گواہ رہنا, علی کو کبھی تو نے سوتا ہوا نہیں پایا. ہم شیعہ کیا بولیں گے؟ سورج تو گواہ رہنا, ہم نے کبھی ہم کو تو نے اٹھتا ہوا. وہ علی, یہ علی والے.
پھر اس کے بعد دعویٰ یہ ہے کہ مولانا ہمیں جنت پہنچائیے، اگر نہیں پہنچائیں گے تو آپ کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ جی چوری سینا زوری، چوری اس کے بھی سونا زوری، ہم کو جنت کی سرٹیفکیٹ دیجئے، جنت کی سرٹیفکیٹ دیجئے۔ سن لیجئے، جنت جانا کمال نہیں ہے، دنیا کو جنت بنانا کمال ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ تو کیوں گئے تھے امام حسین کربلا کو؟ جہالت کو ختم کرنے کے لیے، جہالت بڑھانے کے لیے نہیں۔ اسی لیے مولا نے ہلڑ ہنگامہ نہیں کیا، چاہتے تو 2000 10,000 جمع کرتے تھے، نعرہ تکبیر سب والے۔ امام نے کہنا مجھے کم چاہیے جو اسی لیول پر ہوں، السلام علیکم یا اولیاء اللہ و اوداء۔ کون ہے یہ کربلا میں؟ اولیاء ہیں۔ کیسے اولیاء ہو گئے بھائی؟ یہ کربلا میں اولیاء کیسے ہو گئے؟ ایک تو حسینی ولی تھا، اور کون تھے ولی؟ امام حسین نے ان کے اسٹیٹس کو اتنا بلند کر دیا تھا، جیسے چاند کے چاروں طرف ہالہ ہوتا ہے، چاند جس طرف جاتا ہے وہ ہالہ بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ حسین نے سب کو اتنا بلند کر دیا تھا، سب اولیاء ہو گئے تھے۔ کون ہے یہ اولیاء؟ انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، جو مولا کا حکم ہے اس حکم کو پوری طرح سے ادا کیا۔ کربلا جہالت کو پاٹنے کی جگہ ہے۔ میری بہنیں بھی، آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، اگر ہماری غربت، ہماری پریشانیاں سے نجات حاصل کرنا ہے تو تعلیم کو آگے بڑھائیے۔ اور قرآن کی ابتدا بھی اقرا سے ہے، اور شیعوں کو چاہیے یہاں سے اسکول شروع کریں بھائی۔ اسی اسلامک اسی جگہ ایک اسکول بھی شروع ہو سکتا ہے، KG جونیئر سے شروع کریں، بہترین ٹیچرز رکھیں، بہترین تعلیم دیں۔ 10-20 سال بعد یہی جگہ کالج ہو جائے گی، مجلسیں بھی ہوں گی، علم بھی ہوگا، تب کہیں گے حسین یہ میرے چاہنے والے ہیں، یہ میرے دوست ہیں۔ مذاق نہیں کر رہا، I can, I will، میں کر سکتا ہوں، میں کروں گا۔ جب تک یہ ڈٹرمنیشن نہیں آئے گا کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ میں کر سکتا ہوں، میں کروں گا، ہم کر سکتے ہیں، ہم کریں گے۔ بولیے ہم کر سکتے ہیں، ہم کریں گے۔ ضمیر کو سمجھائیے، ہم کر سکتے ہیں، پہلے نہیں ہو سکتا تو کبھی چلے جائیے۔ جو میدان سے بھاگ جاتا ہے وہ کبھی مجاہد بن نہیں سکتا۔ میدان میں جانے والے کو مجاہد کہتے ہیں۔ آپ تو علی والے ہیں، بھاگنے والوں پہ ہنستے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد اے حسین سلام ہو تجھ پر، کیسے یقین کی منزل پر تھے وہ لوگ۔ مولا کتنا اچھا ہے کہ ہم نماز آخری آپ کے ساتھ پڑھ لیں۔ ابو ثمامہ سیداوی نے نماز کو بتایا۔ مولا نے فرمایا اللہ تجھے نماز گزاروں میں شامل کرے۔ تو نے نماز کو یاد دلایا۔ سامنے امام، ہمارے پاس حکم ہے بعض وقت نماز خوف پڑھنے کا، قانون ہے۔ نماز خوف میں ہوتا ہے کہ امام کو بچانے کے لیے ماموم پھیرتے ہیں امام کے چاروں طرف۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
سامنے پہلی رکعت ختم ہوئی تو وہ آ جائے گا رائٹ پہ، پھر آ جائے گا سامنے، اس طرح سے روٹیٹ کرتے ہیں تاکہ امام کی حفاظت ہو سکے۔ ادھر نماز شروع ہوئی، ادھر تیر برسنے لگے۔ کتنا یقین ہے ان نمازیوں پر۔ تیر کو ڈھال سے روکا جاتا ہے، لیکن انہوں نے حسین کو بچانے کے لیے اپنے سینے پیش کر دیے، اپنے سینے پیش کر دیے۔ جب نماز ختم ہوئی تو کیا دیکھا کہ دو مولا کے چاہنے والے گرے، دونوں نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا کیا ہم سے راضی ہیں؟ آپ خوش ہیں؟ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا؟ مولا نے کہا ہاں اپنا فریضہ ادا کر دیا۔ بڑا بلند مقام ہے تمہارا۔ یہ کس مقام پر ہیں لوگ؟ کس مقام پر ہیں؟ یہ مقام کو سمجھے ہم لوگ کہ انسان اپنے جان کی کوئی اہمیت نہ سمجھے، امام کے وجود کی اہمیت کو سمجھے۔ اب ایک جملہ سنیے، ہر ایک نے اپنی جان کس کے لیے دی؟ حسین کے لیے دی۔ کیوں؟ حسین دین تھے، یعنی حسین چونکہ دین تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے لٹا دیا۔ جس کے لیے لٹایا اب وہ جا رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اندر امام حسین خیامگاہ میں آئے، ہر امام جانے سے پہلے اپنے آنے والے امام کے ہاتھ میں امامت کو دیتا تھا۔ جس عالم میں حسین نے امامت کو دیا ہے اس عالم میں کسی امام نے نہیں دیا ہے۔ جس عالم میں سید سجاد نے امامت کو لیا ہے کسی امام نے اس عالم میں نہیں لیا ہے۔ سراہنے پہنچے، شانے کو ہلایا، سید سجاد نے آنکھیں کھولیں، ریش سفید ہو گئی ہے، خون کے دھبے ہیں۔ سوال کیا بابا چچا عباس کہاں ہیں؟ اللہ سلامت رکھے آپ کی اولاد کو۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی جوان کا بیٹا مر جائے، نفسیات کے ماہر کہتے ہیں اس کے باپ کو فوراً نہ بتا دو کہ بیٹا مر گیا، آہستہ آہستہ خبر دو تاکہ خبر کو وہ برداشت کر سکے۔ اے کربلا کس مقام پر ہے؟ سید سجاد نے پوچھا علی اکبر، مولا نے کہا مارے گا امام نے ایک جملے میں پورے کربلا کے مسائب بیان کر دیے۔ اے بیٹا مردوں میں سوائے تیرے اور میرے کوئی نہیں، مردوں میں سوائے تیرے اور میرے کوئی نہیں۔ اب میں بھی جا رہا ہوں، یہ امامت تیرے حوالے، جب پلٹ کر مدینے جانا ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا، اور کہنا جب کبھی پانی پینا جب کبھی پانی پینا ہماری پیاس کو یاد کر لینا، جب کبھی کسی غریب کا قصہ سننا ہماری غربت کو یاد کرنا۔ سید سجاد سے جدا ہو کر حسین گئے، خدا کسی بیٹے کو چند لمحوں میں یہ عالم نہ دکھائے۔ زمین کو زلزلہ ہوا، سیاہ آندھیاں چلی، زینب نے بھتیجے کو جگایا، بیٹا قیامت آ گئی اٹھو۔ سید سجاد عصا کو سنبھالے ہوئے خیام گاہ کا پردہ اٹھایا، کیا دیکھا؟ نو کے نیزہ پر
بابا یہ کون سا سورج ہے ابھی عروج تک نہیں گیا تھا کہ غروب ہو گیا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک وناخت برحمتک۔ خدایا پروردگارہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو جاہل نہ رکھ۔ پروردگارہ کربلا کے اس میسیج کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ مالک مومنین جہاں جہاں ہیں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ظہور کے قابل بنا دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ ہیں ان کی بیاہ کر دے، ہمارے دلوں کے بغض کو نکال دے۔ پروردگارہ صفوف مسلمین کو متحد کر، ہمیں ظہور کے قابل بنا دے۔ مولا کا ظہور جلد فرما۔